ارسلان کے کمرے میں نکاح کے بعد عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیرا سفید دوپٹے میں لپیٹی بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، مگر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ارسلان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیری رات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کا ہر سکوت چیخ رہا تھا کہ وہ خود بھی اس نکاح کے بوجھ سے لڑ رہا ہے۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، مجھے یہاں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ گھر جا سکتی ہوں میں۔ ارسلان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گھر اب تمہارا نہیں رہا، تم اس حویلی کی ذمہ داری ہو۔ میرے بھائی نے تمہیں اپنی امان سمجھا تھا، اب یہ امان میرے سر ہے۔ ہیرا نے بے بسی سے آنکھیں بند کیے۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی ارسلان۔ ارسلان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم بوجھ نہیں ہو، مگر خود کو بوجھ سمجھ کر میرے لیے مشکلیں بڑھا رہی ہو۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر تم اکیلے نہیں رہ سکتی۔ ہیرا کے ہاتھ لرز گئے۔ میں اکیلی رہنے کی عادی ہوں۔ اب عادی نہیں رہو گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سا حکم تھا، نرم بھی اور مضبوط بھی۔ ہیرا نے حیران آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اتنا سخت تھا، اتنا دور، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے نفرت کیوں رکھی ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں کئی بار اٹھا تھا، مگر زبان سے پہلی بار نکلا۔ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ تم اس کی کمزوری تھی اور میں چاہ کر بھی اس سے یہ کمزوری چھین نہ سکا۔ اس نے تمہارے لیے وہ سب کیا جو کسی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم نے اسے کبھی واپس کچھ دیا ہی نہیں۔ ہیرا نے سانس تھم گئی۔ میں نے اسے کچھ لیا ہی کب تھا؟ میں نے اسے کبھی امید نہیں دلائی تھی، کبھی وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود سے سوچتا رہا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ ارسلان کی آنکھوں میں دکھ تیر گیا۔ اسے امید تھی، اور امید اگر ٹوٹ جائے نا ہیرا، انسان مر بھی سکتا ہے۔ میرا بھائی مر گیا۔ ہیرا کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ رکا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، میں تو خود اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے اپنی آواز مدھم کی، تو اب میں تمہاری جنگ کا پہرا دوں گا۔ یہ الفاظ ہیرا کے دل اتر گئے۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ وہی آدمی ہے جو اسے پسند ہی نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، پھر بھی اس کے لیے کھڑا ہے۔ ارسلان نے کرسی اس کے سامنے کھینچی اور بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ سنو، میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں تمہیں محبت دوں گا، کیونکہ مجھے رشتوں سے ڈر لگتا ہے، مگر میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس حویلی میں تم پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی الزام لگائے، یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ہیرا نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ارسلان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اتنا جانتا ہوں کہ تم بری نہیں ہو، بس وقت نے ہم دونوں کو غلط جگہ لا کھڑا کیا ہے۔ ہیرا نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس سخت انسان کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جو ٹوٹ کر خاموش ہو چکا تھا۔ کیا میں یہاں محفوظ ہوں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ ارسلان سیدھا ہوا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی نہیں بلکہ یقین تھا۔ میرے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ہیرا کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، پھر آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ ارسلان نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن دروازہ اندر سے بند مت کرنا، مجھے خبر ہونی چاہیے کہ تم ٹھیک ہو۔ ہیرا کھڑی ہوئی، چلتے ہوئے لڑکھڑائی، مگر خود کو سنبھل لیا۔ ارسلان فوراً بڑھا مگر رک گیا۔ وہ اسے سہارا نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اسے گرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دروازے تک گئی، پھر اچانک پلٹ کر بولی، ارسلان، آپ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہیں۔ شاید آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، بس ماننا نہیں چاہتے۔ ارسلان نے نظریں چرائی۔ وہ سچ سننے کا عادی نہیں تھا۔ ہیرا وہاں سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو ارسلان نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی اٹھنے لگی، جیسے وہ کسی ایسی چیز میں الجھ رہا ہو جس سے وہ برسوں بھاگتا رہا ہو۔ ہیرا جیسی اپنے کمرے میں انسائٹ ہوئی تو اس نے پہلی بار گہرا سانس لیا۔ دونوں کی تکن، مہینوں کا خوف اور آج کی رات کا بوجھ، سب مل کر سینے پہ رکھا ہوا پتھر بن گئے تھے۔ اس نے دروازہ آہستہ بند کیا، مگر ارسلان کی بات یاد آتے ہی ہاتھ رک گیا۔ وہ دروازہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تھوڑا سا کھول کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کیے تو ارسلان کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجنے لگے، دنیا کا کوئی شخص تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس جملے نے اسے عجیب سا حوصلہ دیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ اکیلی نہیں ہے،
مگر اس اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ کیا وہ واقعی اس حویلی میں محفوظ ہے، یا یہ حفاظت بھی ایک بے نام سا قید خانہ ہے۔ دوسری طرف ارسلان اپنے کمرے میں آگے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ وہ خود کو کبھی اتنا کمزور محسوس نہیں کرتا تھا جتنا بھی کر رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہیرا کے آنسو اسے کیوں اتنے بھاری لگ رہے ہیں۔ وہ بھی اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ذہن سے نکال نہیں رہا۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا یہ ہمدردی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک آواز نے سرگوشی کی، اگر صرف ہمدردی ہوتی تو تم رات بھر اس کی فکر نہ کرتے۔ اس نے غصے میں کھڑکی کھولی، ٹھنڈی ہوا اندر آئی مگر اس کے اندر کا طوفان کم نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ بے چینی سے مجبور ہو کر باہر نکلا۔ اسے لگا شاید ہیرا سو گئی ہوگی، مگر پھر بھی دل نے کہا جا کر دیکھ لو، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے دروازے تک آیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا مگر چاند کی روشنی سے ایک گوشہ نظر آ رہا تھا۔ ہیرا فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی سو گئی تھی۔ اس کے قدم رک گئے، دل جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ وہ اتنی تکی ہوئی تھی کہ اپنے بستر تک بھی نہیں جا سکی۔ ارسلان نے بے اختیار قدم آگے بڑھایا۔ پہلی بار اس نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہ اتنی نازک لگ رہی تھی جتنا وہ اس کے بارے میں سخت سوچتا رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر نیچے گرا تھا۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھایا مگر چھونے سے پہلے ہی ہاتھ روک لیا۔ مگر اگلے لمحے اس کے اندر کا انسان جیت گیا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر آہستہ سے اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی کپڑا اس کی گردن کو چھوا، ہیرا چون کر جاگ گئی۔ دونوں کی نظریں ٹکرا گئی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ ارسلان فوراً پیچھے ہٹا مگر ہیرا نے اس کے ہاتھ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیرانی سے اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز نیم بھری مگر خوفزدہ تھی۔ ارسلان نے نظریں چرائی، تم دروازہ بند کیے بغیر سو گئی تھی۔ میں بس دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور اگر میں ٹھیک نہ ہوتی تو؟ ہیرا نے آہستگی سے پوچھا۔ ارسلان رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب بہت کھول سکتا ہے۔ تو میں تمہیں اٹھا دیتا۔ کیوں؟ یہ لفظ بہت دھیمی آواز میں نکلا مگر سیدھا اس کے دل پر لگا۔ ارسلان نے جیسی اپنی سانس روک لی۔ کیونکہ یہ میرا فرض ہے، ہیرا نے دھیرے سے کہا۔ فرض کے پیچھے کبھی کبھی دل بھی ہوتا ہے۔ ارسلان وہ چون گیا۔ تم غلط سوچ رہی ہو اور آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ ارسلان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ جیسے الجھ گیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ کھڑا ہوا۔ جا کر بستر پر سو جاؤ، فرش ٹھنڈا ہے۔ ہیرا بھی کھڑی ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے قدم مضبوط ہو گئے ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ جتنا بھی انکار کریں میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اتنے سخت نہیں جتنے دکھتے ہیں۔ ارسلان نے اس بار اس کی طرف دیکھا۔ بہت گہرائی سے سخت ہونا پڑتا ہے ہیرا، ورنہ لوگ دل کچل دیتے ہیں، اور آپ کا دل کس نے کچلا؟ ہیرا کا سوال ایسا تھا جیسے کسی نے پرانی بند زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ارسلان کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ مت پوچھو وہ باتیں جن کے جواب جان کر تم ڈر جاؤ گی۔ ہیرا نے نظریں نہیں جھکائی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں زندگی میں اس سے بڑے خوف جھیلے ہیں۔ ارسلان نے اسے دیکھ کر آہستہ سے کہا، پھر بھی کچھ زخم سنبھلے جاتے ہیں، شیئر نہیں کیے جاتے۔ وہ پلٹنے لگا مگر ہیرا نے پہلی بار اس کے پیچھے سے کہا، اگر کبھی آپ کو لگا کہ آپ اکیلے ہیں تو میں سن سکتی ہوں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ارسلان ایک لمحے کو واقعی رک گیا، جیسے یہ جملہ اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ پھر وہ نہیں مڑا مگر بہت دھیمی آواز میں بولا، سونے کی کوشش کرو اور اگر ڈر لگے تو مجھے آواز دینا، میں قریبی ہوں۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے تحفظ کا حق دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کیے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان بھی چل دیا مگر دونوں کے دلوں میں آج پہلی بار ایک عجیب سا تعلق جنم لے چکا تھا۔ نہ محبت نہ نفرت، بس ایک خاموش سا رشتہ جو آہستہ آہستہ گہرا ہونے والا تھا۔ اس رات دونوں نے آنکھیں تو بند کر لی مگر نیند کسی کو نہ ملی۔ ہیرا کروٹیں بدلتی رہی، مسلسل ایک ہی سوچ اسے ستا رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں جو دکھ تھا، آخر وہ کیا تھا؟ وہ کیوں ہر لمحہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسا کون سا زخم ہے جو وہ چھپاتا ہے؟ دوسری طرف ارسلان اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گورتا رہا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں وہ اس لڑکی کے لیے اتنا حساس ہو رہا ہے؟
کیوں اسے یہ فکر ہو رہی تھی کہ وہ فرش پر سوئی رہی، کیوں اس کے آنسو اسے کمزور کر گئے۔ صبح کی ہلکی سی روشنی کڑکی سے اندر آنے لگی تھی۔ جب ارسلان نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اب اٹھ جانا چاہیے تو وہ باہر نکلا تو اسے اندازہ نہ تھا کہ ہیرا بھی جاگ چکی ہے۔ ہیرا دلان میں کھڑی تھی، دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی، مگر چہرے پر عجیب سی تھکن تھی، شاید پوری رات جاگنے کی۔ ارسلان کا دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہیرا کی آنکھیں سوجی ہوئی ہے۔ ارسلان کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوبا۔ سوئی نہیں تم؟ اس کی آواز نرم تھی جتنی وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہیرا نے نظریں چرائی۔ نیند نہیں آئی؟ ارسلان نے آہستہ سے پوچھا۔ ڈر لگ رہا تھا؟ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈر نہیں، بس خیالات بہت تھے۔ ارسلان نے کچھ پوچھنا چاہا مگر خود پر قابو کر لیا۔ خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا، ناشتہ نیچے رکھا ہے، کھا لینا۔ ہیرا نے صرف سر ہلایا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا ہیرا نے پکارا، ارسلان! وہ ٹھٹک کر مڑا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر ڈر لگے تو آواز دینا۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں نے آواز نہیں دی، مگر آپ پھر بھی آئے کیوں؟ یہ سوال سیدھا دل پر لگا۔ ارسلان ایک لمحے کو اس کی سمت دیکھتا رہا، پھر بولا، کیونکہ تم اکیلی ہو اور میں ذمہ دار ہوں تمہارا۔ ہیرا نے دھیرے سے کہا، ذمہ داری کبھی کبھی دل بن جاتی ہے۔ ارسلان وہ چونکا مگر فوراً نظریں پھیر لی۔ دل کی باتیں میرا مسئلہ نہیں، تم نیچے آ جانا۔ مگر اس کے لہجے کی سختی کے پیچھے جو نرمی چھپی تھی ہیرا نے صاف محسوس کیا۔ ارسلان نیچے چلا گیا مگر قدم بھاری تھے۔ اسے احساس تھا کہ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے اندر برسوں میں جمی دیواریں توڑ رہی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہیرا بھی نیچے آ گئی۔ وہ خاموشی سے میز کے پاس بیٹھی۔ ارسلان اپنے فون میں مصروف تھا مگر ہر چند لمحوں بعد اس کی نگاہ خود بخود ہیرا پر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہیرا نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو میری موجودگی ناگوار ہے تو میں دوسرے کمرے میں بیٹھ سکتی ہوں۔ ارسلان نے فوراً جواب دیا، ایسی بات نہیں، بس مصروف ہوں، آپ میرے سامنے بے چین ہوتے ہیں۔ ہیرا نے نرمی سے کہا۔ ارسلان کا ہاتھ لمحے بھر کو روک گیا، پھر بولا، میں کسی کے سامنے بے چین نہیں ہوتا۔ پھر اپنی آنکھوں سے کہہ دے کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ وہ تو بے چینی چھپا نہیں سکتی۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ ارسلان فوراً اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، کوئی اسے اتنی آسانی سے کیسے پڑھ سکتا تھا؟ وہ کچھ بول نہیں پایا۔ ہیرا نے بھی مزید کچھ نہ کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ چند منٹ گزرے تھے کہ حویلی کا دروازہ زور سے کھلا۔ سب چونک گئے۔ اندر ملازم دوڑتا ہوا آیا، ارسلان صاحب، باہر گاڑی آئی ہے، شاید بڑے صاحب کے رشتہ دار ہے۔ ارسلان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ میرے بھائی کے رشتہ دار ابھی؟ ہیرا کے دل پر جیسے بجلی گری۔ رشتہ دار وہ لوگ جو پہلے ہی اسے الزام دیتے تھے، اس کی موجودگی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ارسلان فوراً باہر نکلا مگر پیچھے مڑ کر صرف ایک جملہ کہا، تم اندر ہی رہنا، کسی کے سامنے مت آنا۔ ہیرا نے دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے اچانک خوف کا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ باہر سے اونچی آوازوں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ کوئی شخص غصے میں چلا رہا تھا، ارسلان تم نے کیا کیا؟ یہ نکاح کیسے ہو گیا؟ یہ میری مرضی تھی۔ ارسلان کی آواز سخت تھی، اور وہ لڑکی وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے اور تم نے اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ میرے بھائی کی امان تھی۔ ارسلان کی آواز گرجی، اندر کڑکی ہیرا کانپ رہی تھی۔ پھر ایک اور آواز آئی، سخت زہر بری کہاں ہے وہ؟ میں ابھی اس سے سوال پوچھوں گا۔ ہیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈر پہلی بار اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوا مگر اگلے ہی لمحے اسے قدموں کی باری چھاپ سنائی دی۔ ارسلان اندر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا اس تک پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں، غصہ نہیں، بلکہ بہرحم سا تحفظ تھا۔ کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں باہر ہوں، سامنے آنا مت۔ اگر وہ اندر آ گئے تو ہیرا کی لرزتی آواز نکلی۔ ارسلان چند لمحوں کے لیے رکا، پھر وہ اس کے قریب جھکا۔ اس کی آواز دھیمی مگر پوری حویلی پر بھاری تھی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی اندر نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں جو شدت تھی وہ پہلی بار ہیرا کے دل میں سیدھی اتر گئی۔ باہر شور بڑھ رہا تھا مگر اندر دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو اب ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ ارسلان نے دروازہ آہستہ سا بند کیا مگر باہر کے شور نے ہیرا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہی مگر اندر ہی اندر دل بے چین تھا۔ کچھ لمحے کے لیے دونوں خاموش رہے، پھر ارسلان نے آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم ڈر رہی ہو؟ ہیرا نے نظریں جھکائی۔ ہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو بھی پریشانی ہو۔
ارسلان قریب آیا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب طاقت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نرم چاؤ بھی تھی۔ پریشانی میری زندگی کا حصہ ہے، تمہاری نہیں۔ ہیرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ وہ ارسلان ہے جو صرف دکھاتا ہے کہ وہ سخت ہے، مگر حقیقت میں دل بہت بڑا ہے۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ارسلان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، کچھ لکھا اور ہیرا کے سامنے رکھا۔ ہیرا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ارسلان نے نہایت سنجیدگی سے کہا، یہ تمہارا دن بھر کا شیڈول ہے، یہ دیکھ کر تمہیں معلوم ہوگا کہ کب کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور سب سے اہم کب محفوظ رہنا ہے۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، میں بڑی بیوی نہیں ہوں، میں بس ایک عام لڑکی ہوں۔ ارسلان نے نظریں جھکائی، پھر دھیرے سے بولا، عام؟ تم میرے لیے عام نہیں ہو، تم اب میری ذمہ داری ہو، اور یہ ذمہ داری صرف کاغذ پر نہیں، دل پر بھی ہے۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ مرد صرف طاقتور نہیں بلکہ اسے اپنی حفاظت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو ارسلان نے ہیرا کو شہر لے جانے کی تیاری کروائی۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیرا کی نظروں نے بار بار ارسلان کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ آدمی جو سخت اور سرد نظر آتا ہے، کبھی کبھی کتنی نرمی سے اسے دیکھتا ہے۔ ارسلان نے پہلا قدم گاڑی میں رکھا، پھر آہستہ سے کہا، تم نیچے بیٹھو، میں پیچھے جاؤں گا۔ ہیرا نے سر ہلایا۔ راستے میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں شور مچا ہوا تھا۔ شہر پہنچنے پر ارسلان نے اسے سیدھا دفتر کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ہیرا کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لپیٹی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ ہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ارسلان نے کہا، خاموش رہو، سب سے چھپی رہو، میں تمہارے لیے سب کچھ سنبھال لوں گا۔ ہیرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ مرد سخت دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے ایک چھوٹے بچے کی طرح حساس ہے۔ دفتر میں چند لوگ ہیرا کو دیکھ کر سر ہلانے لگے، مگر ارسلان نے فوراً قدم بڑھا کر سب کی نظریں اپنی طرف کر لی۔ ہیرا نے اپنے کپڑے تامے اور پیچھے چلتی رہی۔ سب کچھ ختم ہوا تو ارسلان نے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے کہا، اب واپس چلیں؟ ہیرا نے خاموشی سے گاڑی میں بیٹا۔ راستے میں وہ پہلی بار بولی، ارسلان، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ارسلان نے آہستہ سے نظریں اپنی آنکھوں میں ڈالی۔ پوچھو آپ، کیا واقعی مجھے اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں؟ ارسلان کے اندر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا، یہ دل کی بات ہے، اسے وقت چاہیے۔ ہیرا نے سر ہلایا، مگر اندر سے دل میں امید جاگ اٹھی۔ اگلے دن حویلی واپس پہنچے تو ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہیرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ ارسلان صرف کٹھور اور سخت نہیں، بلکہ وہ ہر لمحہ اس کی حفاظت اور فکر کر رہا ہے۔ رات کے وقت ارسلان نے آہستہ سے کہا، کل تمہارے لیے ایک چھوٹا سا پلان بنایا ہے، کچھ تمہاری پسند کا؟ ہیرا نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ ارسلان نے مسکرا کر کہا، کل تمہیں پہلی بار واقعی محسوس کروانا ہے کہ یہ رشتہ صرف زبردستی نہیں بلکہ دکھانا کے دل بھی ساتھ ہے۔ ہیرا کے دل میں پہلی بار ہلکی سی دھڑکن آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ آدمی جو سخت اور سرد دکھائی دیتا ہے، شاید آہستہ آہستہ محبت کی پہلی کرن دکھانے والا ہے۔ اگلی صبح دونوں کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والے تھا، جہاں خوف، تجسس، کشمکش اور شاید پہلی بار محبت کے آثار ایک ساتھ ہوں گے۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی روشنی حویلی کے بڑے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہیرا آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، دل میں عجیب سا خوف اور تجسس دونوں ساتھ لیے۔ آج کا دن اس کے لیے اہم تھا کیونکہ ارسلان نے کہا تھا، تمہیں پہلی بار واقعی محسوس کروانا ہے کہ یہ رشتہ صرف زبردستی نہیں بلکہ دل کا بھی ہے۔ ہیرا نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، کچھ تکی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایک نرمی اور ہلکی سی امید تھی۔ جب وہ نیچے اتری تو ارسلان پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی اتنی طاقتور اور دلکش تھی کہ ہیرا کا دل غیر ارادی طور پر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارسلان نے بغیر کسی جھجک کے اسے دیکھا، پھر کہا، آج ہم صرف تمہاری پسند کی جگہ جائیں گے۔ ہیرا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ گاڑی کے راستے میں دونوں خاموش رہے، مگر اس خاموشی میں اتنی کشمکش اور جذبات چھپے ہوئے تھے کہ دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ شہر پہنچ کر ارسلان نے ہیرا کو ایک چھوٹے پارک میں لے جایا۔ یہ جگہ تمہارے لیے ہے، کچھ دن کے لیے تمہیں یہاں آزادی ہوگی۔ ہیرا نے حیرت سے پوچھا، آزادی؟ ارسلان نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہاں، تم یہاں اکیلی سیر کر سکتی ہو، کھل کر ہنس سکتی ہو، بغیر کسی پابندی کے۔ ہیرا کی آنکھیں بڑی ہو گئی، دل میں پہلی بار خوشی کے احساس نے جگہ بنائی۔
وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی درختوں کے بیچ پہنچی اور پہلی بار بغیر خوف کے ہنسی۔ ارسلان پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، دل چاہا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے، مگر وہ اپنی سختی اور وقار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحے کے بعد ہیرا تک کر ارسلان کے قریب آ بیٹھی۔ آپ دیکھ رہے تھے؟ میں ہنسی۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، ہاں، اور تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ ہیرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے کہا، واقعی ایسا کہتے ہیں؟ ارسلان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، میں تمہاری چھوٹی خوشیوں کو اہم سمجھتا ہوں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہی مرد ہے جو سخت اور سرد نظر آتا تھا، مگر حقیقت میں اس کا دل بہت نرم اور احساس ہے۔ چند لمحے کے بعد ارسلان نے کہا، آپ چلے، ایک جگہ اور دکھاؤں گا۔ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ گاڑی کے اندر دونوں کی خاموشی میں ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، کچھ دنوں میں تم یہ سمجھ جاؤ گی کہ میں اتنا سخت نہیں جتنا نظر آتا ہوں، مگر ابھی وقت چاہیے اور مجھے تمہاری حفاظت کی عادت ڈالنی ہے۔ ہیرا نے دھیرے سے کہا، میں سمجھتی ہوں اور میں کوشش کروں گا۔ ارسلان نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو چھوا، بس ہلکا سا، مگر ہیرا کی روح میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ نہ ملے۔ وہ صرف اسے دیکھتی رہی اور ارسلان بھی پہلی بار بغیر کسی دفاع کے اپنی آنکھیں اس کی طرف مرکوز رکھے ہوئے تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ ہیرا پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ زبردستی کا رشتہ بھی آہستہ آہستہ محبت میں بدل سکتا ہے، اور ارسلان بھی اپنے سختی کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کا دل بھی باندھ رہی تھی۔ رات کے وقت جب حویلی واپس آئے، ہیرا نے آہستہ سے کہا، آپ نے مجھے آج خوش رکھا۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ میں نے صرف تمہیں آزادی دی، خوشی تمہارے قدموں سے آئی۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ رشتہ جو زبردستی شروع ہوا، آہستہ آہستہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بننے والا ہے۔ اور اگلے دن جب سورج طلوع ہوا، دونوں کے دلوں میں پہلی بار امید، قربت اور شاید پہلی محبت کے آثار جگمگانے لگے۔ اگلے دن ہیرا کی آنکھوں میں تکن تھی مگر دل میں عجیب سی تازگی۔ وہ نیچے آئی تو ارسلان پہلے سے تیاری کر کے کھڑا تھا۔ آج اسے خود سے بھی زیادہ اپنی حفاظت محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، چلو، آج ایک جگہ تمہاری پسند کی خاص وجہ سے لے جا رہا ہوں۔ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی قربت تھی۔ راستے میں ہیرا نے ہمت کر کے کہا، ارسلان، کل کی وہ بات، میں نے سوچا کہ شاید آپ واقعی دل سے فکر کرتے ہیں۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، تمہیں جو سکون دوں وہ صرف سچائی پر ہوگا۔ ہیرا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ سچ؟ ارسلان نے سر ہلایا۔ ہاں، تمہارے لیے میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ آدمی جو ہمیشہ سخت اور سرد دکھائی دیتا تھا، حقیقت میں دل کا سب سے نرم انسان ہے۔ شہر پہنچ کر ارسلان نے اسے ایک چھوٹے کیفے میں لے جا کر بٹھایا۔ آج کا دن صرف تمہارا ہے، تم جو چاہو وہ کرو۔ ہیرا نے حیرت سے کہا، آپ واقعی ایسا کرتے ہیں؟ ارسلان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ یہ تمہاری خوشی ہے اور تمہاری خوشی میرے لیے سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی خوشی کی چمک تھی۔ وہ بغیر کسی خوف کے ہنسنے لگی۔ ارسلان نے اسے دیکھ کر دل میں مسکرایا مگر اپنے جذبات کو چھپایا۔ چند لمحوں کے بعد ہیرا نے آہستہ سے پوچھا، ارسلان، آپ واقعی مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں؟ ارسلان کی نظریں لمبے وقت کے لیے اس کی آنکھوں میں جمی رہی، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ ہیرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ الفاظ اتنے نرم مگر سچے تھے کہ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زبردستی سے شروع ہونے والا رشتہ آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہا ہے۔ کیفے سے نکل کر وہ پارک کی طرف چلے گئے۔ ہیرا نے پہلی بار خود سے کہا، آج میں واقعی آزاد محسوس کر رہی ہوں اور شاید یہ سب ارسلان کی وجہ سے ہے۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، آزاد ہونا آسان نہیں ہوتا مگر تمہیں یہ آزادی دینے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مرد جو کبھی سختی کا پہرا دیتا تھا، آج اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔
پارک کے بیچوں بیچ وہ بیٹھ گئی۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، تمہیں معلوم ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ رشتہ جو زبردستی شروع ہوا وہ کس حد تک بدل سکتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، اور آپ اپنی حقیقت کے قریب کب پہنچیں گے؟ ارسلان کی نظر زمین پر ڈالی، شاید آج شاید کل۔ تمہارے ساتھ ہیرا کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ جان گئی کہ یہ رشتہ اب صرف مجبوریت کا نام نہیں بلکہ دل کی پہچان اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتی محبت کا آغاز ہے۔ رات کے وقت جب وہ حویلی واپس آئے، ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان آج میں واقعی خوش تھی۔ ارسلان نے سر ہلایا، میں جانتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ تم خوش ہو۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ سخت اور سرد آدمی جو کبھی دل کے قریب نہ آیا آج اس کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنا رہا ہے۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا، دونوں کے دلوں میں پہلی بار حقیقت، قربت، اعتماد اور پہلی محبت کی ہلکی سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اگلے دن ہیرا کی زندگی میں ایک عجیب سا نیا آغاز تھا۔ صبح کی سورج کی روشنی حویلی کے بڑے صحن میں پھیل رہی تھی۔ ہیرا آہستہ آہستہ نیچے اترتی تو دیکھا کہ ارسلان پہلے سے باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور نظریں اس کی طرف مرکوز۔ وہ پہلی بار اسے اتنا قریب دیکھ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا مگر وہ اپنے قدم جمائے رکھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بولا، چائے پی لو، آج لمبا دن ہے۔ ہیرا نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں سختی تو تھی مگر کچھ نرم روشنی بھی تھی جو پہلی بار اسے جکڑ گئی۔ جب دونوں باہر نکلے تو حویلی کے صحن میں ملازم اور کچھ لوگ مصروف تھے، مگر ارسلان نے فوری حکم دیا، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس ساتھ رہو۔ ہیرا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ مرد صرف سختی نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ شہر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے وقت ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان کیا ہمیں کبھی تنہا رہنے کا موقع ملے گا؟ ارسلان نے نظریں سڑک پر مرکوز رکھی، تنہائی شاید مگر ابھی نہیں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مرد جو ہمیشہ ہر چیز پر قابو پانے والا تھا آج بھی کچھ راز چھپائے ہوئے ہیں۔ شہر پہنچ کر ارسلان نے اسے ایک چھوٹے لیکن خوبصورت کیفے میں لے جا کر بٹھایا۔ یہ جگہ تمہاری پسند کے مطابق ہے، آج صرف تمہارے لیے۔ ہیرا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ زبردستی کا رشتہ بھی آہستہ آہستہ محبت میں بدل سکتا ہے۔ کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیرا نے آہستہ سے پوچھا، ارسلان کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں؟ ارسلان کی نظریں پہلی بار اس کی آنکھوں میں جم گئی۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور تمہیں جو سکون ملے وہ میرے دل کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ ہیرا کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگ اٹھا کہ یہ سخت اور سرد انسان حقیقت میں اس کی فکر اور حفاظت میں کتنا حساس ہے۔ کیفے سے نکل کر وہ پارک کی طرف گئے۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، میں یہاں پہلی بار واقعی آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، آزادی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی مگر تمہیں یہ دینے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مرد جو سختی کا پہرا دیتا ہے آج اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پارک کے بیچوں بیچ بیٹھ کر ہیرا نے پہلی بار کہا، ارسلان میں جانتی ہوں کہ یہ سب زبردستی شروع ہوا مگر آپ کے ساتھ میں کچھ نیا محسوس کر رہی ہوں، شاید محبت کی شروعات۔ ارسلان کی نظریں اس کی آنکھوں میں جم گئی۔ محبت؟ اس نے دھیرے سے کہا، ہاں۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ رشتہ صرف فرض نہیں بلکہ دل سے جڑ رہا ہے۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ رشتہ اب صرف مجبوریت کا نام نہیں بلکہ دل کی پہچان اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتی محبت کا آغاز ہے۔ شام کے وقت جب وہ حویلی واپس آئے، ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان آج میں واقعی خوش تھی۔ ارسلان نے سر ہلایا، میں جانتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم خوش ہو۔ رات کو دونوں اپنے اپنے کمرے میں واپس گئے۔ ہیرا نے دروازہ آہستہ سا بند کیا مگر دل میں بے چینی تھی۔ ارسلان اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے احساس تھا کہ یہ لڑکی جو زبردستی اس کے زیر سایہ ہے آہستہ آہستہ اس کے دل کے قریب آ رہی ہے۔ اگلے دن جب دونوں حویلی کے صحن میں کھڑے تھے، ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان کیا واقعی ہم کبھی اپنے جذبات کے ساتھ کھل کر زندگی گزار سکیں گے؟ ارسلان کی نظریں آہستہ سے اس کی طرف آئی، شاید لیکن سب کچھ وقت کے ساتھ، ابھی ہم صرف آغاز کر رہے ہیں۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ
کہ یہ آغاز صرف زبردستی کا نہیں بلکہ پہلی بار دو دل کا ایک دوسرے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں دونوں کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی قربتیں اور دلچسپ لمحے پیدا ہونے لگی۔ ہیرا نے محسوس کیا کہ ارسلان صرف سخت نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کے لیے فکر مند، محتاط اور نرم ہوا ہے۔ وہ پہلی بار جان گئی کہ محبت کبھی کبھی صبر، سمجھ اور حفاظت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اور اس لمحے دونوں کے دلوں میں پہلی بار نہ صرف ذمہ داری بلکہ حقیقی محبت کی ہلکی سی چمک پیدا ہونے لگی۔ ہیرا اگلی صبح جاگ کر پہلی بار خود سے کہہ رہی تھی کہ آج کچھ الگ ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتری تو دیکھا کہ ارسلان صحن میں کھڑا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس کا قد، اس کی طاقت اور ہر حرکت میں چھپی ہوئی سنجیدگی ہیرا کے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ آج کا دن معمول سے مختلف لگ رہا تھا۔ ارسلان نے اسے دیکھتے ہی کہا، تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر گھومنے جا رہے ہیں۔ ہیرا نے سر ہلایا مگر اندر سے دل دھڑک رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خاموشی چھائی رہی مگر دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب رہے تھے۔ راستے میں ہیرا نے ہمت کر کے کہا، ارسلان، آپ مجھے ہمیشہ بچانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بھی آپ کی فکر کر سکتی ہوں۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے نظریں اس کی طرف اٹھائی، پھر کہا، ہاں، تم بھی میرے لیے اہم ہو۔ ہیرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ جو مرد سخت اور دور نظر آتا ہے حقیقت میں دل سے حساس اور نرم ہوا ہے۔ وہ پارک کے قریب رکے جہاں گہرے درخت اور ہلکی ہریالی تھی۔ ہیرا نے پہلی بار خود سے کہا، یہ آزادی واقعی مجھے سکون دیتی ہے۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، سکون تمہارا حق ہے اور میں تمہیں وہ دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ پارک میں قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی باتیں، ہلکی ہلکی مسکراہٹیں اور نظریں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی، دونوں کے دلوں میں پہلے سے زیادہ قربت پیدا کر رہی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر یہ سب زبردستی نہ ہوتا تو کیا ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو پاتے؟ ارسلان نے نظریں نیچے ڈالی، پھر دھیرے سے بولا، شاید، لیکن اب جو بھی ہے وہ سچ ہے، اور سچ ہمیشہ دلوں کو قریب لاتا ہے۔ ہیرا کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ یہ رشتہ جو شروع میں زبردستی اور خوف سے جڑا تھا اب آہستہ آہستہ محبت اور اعتماد میں بدل رہا ہے۔ پارک کے ایک کنارے بیٹھے ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف سختی دکھا کر مجھے قریب لا رہے ہیں۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تم میرے دل کے قریب ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ محفوظ رہو۔ ہیرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے لیے یہ مرد صرف محافظ نہیں بلکہ اس کی جذبات کو سمجھنے والا، خیال رکھنے والا اور دل سے حساس انسان ہے۔ شام کے وقت جب وہ حویلی واپس آئے، ہیرا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اسے لگا کہ وہ پہلی بار واقعی اپنے جذبات اور اپنے دل کی خواہشات کو محسوس کر رہی ہے۔ رات کے وقت ارسلان نے آہستہ سے کہا، کل تمہیں ایک خاص جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہیں اپنے دل کی سننے کا موقع ملے گا۔ ہیرا کی آنکھوں میں پہلی بار تجسس اور خاموشی کا ملا جلا احساس تھا۔ اگلے دن جب وہ وہاں پہنچے تو ایک خوبصورت باغ تھا۔ ہلکی روشنی میں پھول کھلے ہوئے اور ہوا میں خوشبو تھی۔ ہیرا نے پہلی بار خود سے کہا، یہ سب واقعی جادو ہے اور شاید ارسلان کے دل کا بھی حصہ۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تمہاری خوشی کے لیے۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ رشتہ اب صرف مجبوریت کا نہیں بلکہ ایک حقیقی محبت، اعتماد اور قربت کا آغاز ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی مگر ہر لمحہ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان، میں شاید پہلی بار محسوس کر رہی ہوں کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ ہر لمحے کی چھوٹی چھوٹی حرکت میں چھپی ہوتی ہے۔ ارسلان نے نظریں اس کے دل کی گہرائیوں میں ڈالی اور پہلی بار اپنی آواز میں نرمی چھا گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ محبت ہر دن محسوس کرو۔ ہیرا کے دل میں پہلی بار حقیقی محبت کی ہلکی روشنی نے جگہ بنا لی۔ اگلے دن جب وہ واپس حویلی آئے، دونوں کے دلوں میں پہلے سے زیادہ قربت، اعتماد اور محبت کے آثار تھے، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ مزید مضبوط ہونے والا تھا۔ اگلی صبح ہیرا نے خود کو پہلی بار حقیقت میں آزاد محسوس کیا۔ وہ نیچے آئی تو صحن میں ارسلان پہلے سے کھڑا تھا،
ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈائری باندھے اور نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے سر ہلایا اور قدم بڑھایا۔ ارسلان نے اسے دیکھ کر مسکرایا، آج میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ ہیرا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ سب کچھ بھول جانا؟ ارسلان نے سر ہلایا۔ ہاں، بس اپنے دل کی سنتے رہنا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ ہیرا نے ہمت کر کے کہا، ارسلان، کیا آپ ہمیشہ میرے لیے اتنے فکر مند رہیں گے؟ ارسلان کی نظریں پہلی بار اس کی آنکھوں میں جم گئی، پھر دھیرے سے بولا، ہاں، اور یہ فکر کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہیرا کے دل میں پہلی بار احساس جاگ اٹھا کہ یہ مرد جو سخت اور دور نظر آتا ہے، حقیقت میں دل سے حساس اور نرم ہے۔ شہر کے باہر ایک گہرے درختوں والا باغ تھا جس میں ہلکی روشنی اور خوشبو تھی۔ ہیرا نے پہلی بار خود سے کہا کہ یہ جگہ جادو کی طرح لگتی ہے۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ تم اپنی دنیا میں کھو جاؤ۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید زبردستی کا رشتہ بھی آہستہ آہستہ محبت میں بدل سکتا ہے۔ باغ میں یہ قدم قدم پر چھوٹے چھوٹے پھولوں کی خوشبو، ہوا میں سرسراہٹ اور دونوں کے درمیان خاموشی میں چھپی محبت نے ہر لمحے کو یادگار بنا دیا۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب زبردستی نہ ہوتا تو ہم کبھی اتنے قریب ہوتے۔ ارسلان نے نظریں نیچے ڈالی، پھر دھیرے سے بولا، شاید، لیکن اب جو ہے وہ سچ ہے، اور سچ دلوں کو قریب لاتا ہے۔ ہیرا کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ یہ رشتہ جو خوف اور زبردستی سے جڑا تھا، اب آہستہ آہستہ اعتماد اور محبت میں بدل رہا ہے۔ باغ کے کنارے بیٹھ کر ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان، میں جانتی ہوں کہ یہ سب زبردستی شروع ہوا، مگر آپ کے ساتھ میں کچھ نیا محسوس کر رہی ہوں۔ شاید یہ محبت کی پہلی کرن ہے۔ ارسلان کی نظریں اس کی آنکھوں میں جمی رہی، پھر آہستہ سے بولا، محبت؟ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ رشتہ صرف فرض نہیں بلکہ دل سے جڑ رہا ہے۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ رشتہ اب صرف مجبوریت کا نام نہیں بلکہ دل کی پہچان اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتی محبت کا آغاز ہے۔ کچھ دیر بعد ارسلان نے آہستہ سے ہیرا کا ہاتھ پکڑا، تمہیں معلوم ہے میں کبھی اپنے جذبات نہیں دکھاتا، مگر تمہارے ساتھ سب کچھ بدل رہا ہے۔ ہیرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ یہ مرد جو سرد اور سخت دکھائی دیتا ہے، اندر سے اس کے لیے نرم اور حساس ہے۔ باغ میں چند لمحے وہی بیٹھے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے، جیسے دنیا کا ہر شور ختم ہو گیا ہو۔ شام کے وقت حویلی واپس پہنچے تو ہیرا کے دل میں خوشی اور سکون دونوں ایک ساتھ تھے۔ رات کو ارسلان نے آہستہ سے کہا، کل تمہیں ایک اور جگہ لے جاؤں گا جہاں تم واقعی محسوس کرو گی کہ یہ رشتہ صرف زبردستی کا نہیں بلکہ محبت بھی ہے۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ رشتہ اب صرف ذمہ داری نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں کے قریب آ رہا ہے۔ اگلے دن جب وہ ایک خاص جگہ پہنچے تو ایک خوبصورت چھوٹا سا پانی کا چشمہ اور ہلکی روشنی میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہیرا نے پہلی بار دل ہی دل میں کہا، یہ واقعی خواب کی طرح ہے۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہیں تاکہ تم اپنے دل کی سنو اور محسوس کرو۔ ہیرا نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ جو کبھی خوف اور مجبوریت سے جڑا تھا، اب محبت، قربت اور اعتماد کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ہیرا اور ارسلان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی اور غیر مرئی قربتیں دونوں کے دلوں میں پہلی بار واقعی محبت کے آثار پیدا کر رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ یہ سخت اور دور نظر آنے والا مرد اس کے لیے صرف محافظ نہیں بلکہ محبت کے نئے باب کا آغاز ہے۔ کئی دنوں کے بعد ہیرا اور ارسلان کی زندگی میں وہ لمحے آ گئے تھے جہاں خوف، دوری اور زبردستی کے سارے پردے آہستہ آہستہ ہٹنے لگے تھے۔ ہیرا آج پہلی بار خود سے کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی ارسلان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ صبح کے وقت حویلی کے صحن میں کھڑے دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سکون اور قربت چھپی ہوئی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے ہیرا کے ہاتھ پکڑے، ہیرا، میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اور اب کوئی بھی چیز ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ہیرا کی آنکھیں بھر آئی اور دل میں پہلی بار وہ احساس جاگا کہ یہ رشتہ صرف زبردستی نہیں بلکہ حقیقی محبت اور اعتماد اور حفاظت سے جڑا ہوا ہے۔
رات کے وقت جب حویلی کی روشنی مدم تھی، ارسلان نے ہیرا کو اپنی طرف بلایا۔ آج بھی تمہیں وہ دکھاؤں گا جو صرف دل کے قریب ہوتا ہے۔ ہیرا نے آہستہ سے سر ہلایا اور ارسلان نے اسے آہستہ سے اپنے قریب کھینچا۔ تم جانتی ہو، میں نے کبھی کسی کے لیے دل کھولا نہیں، مگر تم نے وہ سب کچھ بدل دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہیرا کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی سرگوشی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ سخت، سرد اور طاقتور انسان اندر سے اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد ارسلان نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہر لمحہ آسان ہوگا، مگر ایک بات میں یقین دلاتا ہوں، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو اور میں تمہیں کبھی کھو نہیں سکتا۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، ارسلان، میں بھی آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، اور وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ اگلے دن حویلی کے صحن میں دونوں پہلی بار بغیر خوف، بغیر زبردستی، صرف اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی ہنسی، نرم گفتگو اور ایک دوسرے کی موجودگی نے ان کے دلوں میں پہلی بار حقیقی محبت اور پیدا کر دیا۔ ہیرا نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ رشتہ جو کبھی زبردستی اور خوف سے جڑا تھا، اب آہستہ آہستہ سچائی، محبت اور قربت کا نیا باب لکھ رہا ہے۔ مہینوں کے بعد ہیرا اور ارسلان نے پہلی بار ایک دوسرے کو بغیر کسی جھجک کے اپنے دل کی بات کہی۔ وہ جان گئے کہ یہ رشتہ صرف ایک مجبور تعلق نہیں، بلکہ وہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو صرف صبر، قربت اور محبت سے جڑی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب ارسلان نے کہا، ہیرا، تم میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہمارا رہے۔ ہیرا نے آہستہ سے جواب دیا، ارسلان، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ساتھ رہیں، ہر خوشی اور ہر غم میں۔ اور اسی لمحے دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ بن گئے۔ وہ جان گئے کہ محبت کبھی کبھی خوف، زبردستی اور غلط فہمیوں کے بعد بھی پروان چڑھ سکتی ہے، اگر دل سچائی، قربت اور صبر کے ساتھ کھلے ہوں۔ ہیرا اور ارسلان کے لیے یہ آغاز تھا ایک نئے باب کا، جہاں صرف محبت، اعتماد اور حفاظت کی روشنی تھی، اور ان کے دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے رہے۔